الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 123واں ہے. یعنی 123واں سبق پر ہم آج پہنچے ہیں. 123 دن مسلسل ہم نے یہ سبق پڑھتے جا رہے ہیں. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد قباء میں قائم ہوئی تھی جس کا نام مسجد تقویٰ تھا، اور اسی مسجد قباء کی بستی کے نزدیک ایک محلہ پڑتا تھا بنی سالم، اور یہی دنیا کا سب سے پہلا جمعہ بھی قائم ہوا تھا. یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، کیونکہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سفر جو تھا یہ واقعہ چل رہے تھے، اختتام پذیر ہو رہا تھا. اور آج کا جو سبق ہے 123واں مدینہ پاک میں تشریف آوری کا منظر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی سالم میں نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا قافلہ مدینہ کی طرف کوچ کر گیا، کیونکہ قباء مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف چل دیے. آپ کا قافلہ، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، اور آپ کے تحفظ کے لیے صحابہ بھی کھڑے تھے، ارد گرد تھے، موجود تھے. اور انصار کی جماعت خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بلند آواز کر کے آپ کے قافلے کے ساتھ چل رہی تھی مدینہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے. حمد باری کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے تھے. خوشی کی وجہ سے لوگوں کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اتنے خوش تھے، کیونکہ اتنی مشکلات برا جو 13 سال کا مسلسل جو واقعات رونما ہوئے، جو ہم نے 123 سبق میں پڑھے کہ مکہ المکرمہ میں کیا ہوا، پھر ہجرت کے سفر میں کیا ہوا. اور اس کے باوجود انصاری صحابی جانتے تھے جو انصار مدینہ تھے کہ کتنی مشکلاتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف آوری لا رہے ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور جب مدینہ پاک میں آپ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹنی کی جو لگام تھی وہ ڈھیلی چھوڑ دی. آگے جس کا بھی مکان آتا وہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر ہی تشریف لائے. جو بھی ملتا، جس سے بھی ملاقات ہوتی جاتی راستے میں، تو ہر ایک خواہش کرتا کہ خدا را آج کی رات ہمیں شرف بخشے، آپ ہمارے گھر تشریف فرمائیں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ہی جواب دیتے جا رہے تھے، یہ مسئلہ میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، یہ سب کے مالک کے ہاتھ میں، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے اس اونٹنی کو حکم دیا ہے، اب یہ جہاں جا کر رکے گی وہی ہماری منزل ہوگی. دعواہا فإنہا مامورہ، اس کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ کے حکم سے حکم کی پابند ہے. قافلہ چلتا جا رہا تھا، لوگوں کی نظریں اونٹنی پر ٹکی ہوئی تھی کہ آج یہ مقام اور مرتبہ کس کو نصیب ہوگا. ادھر مدینہ منورہ کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر، گھروں کے چھت پر چڑھ کر اس کا نظارہ کر رہی تھی، اور چھوٹی معصوم بچیوں کو اللہ رب العزت نے ایسی زبان عطا کی کہ وہ ترانہ اور یہ سنگیت کس نے سکھایا تھا کہ جو اس موقع پر ان کے ہونٹوں کی زینت بن گیا، جس کی لذت آج بھی باقی ہے، جو ہم سنتے رہتے ہیں. طلع البدر علینا، یہ نظم آج بھی ہم سنتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے. اور جب تک اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی بلاوا نہ آ جاتا ہے تو ہم پر شکر واجب ہے. اے ہمارے درمیان مبعوث ہونے والی ذات، آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پر. اور جب قافلہ بنی نجار کے اس محلے میں پہنچا، مدینہ منورہ میں جو محلہ تھا پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جو ہم نے بہت پہلے سبق پڑھا تھا لگ بھگ 30ویں سبق میں، کہ دادا عبد المطلب کا نانحال وہی تھا بنو نجار میں. تو یہاں کی بچوں نے وہ ترانہ پڑھ کر استقبال کیا، جس کا ایک شعر ہے نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنو نجار کی پڑوس والیاں ہیں، کیا ہی خوب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں. یہ فخر جتانے لگے کیونکہ آپ کے دادا عبد المطلب کا نانحال وہاں تھا، کہ اس پر فخر جتا رہے ہیں کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بننے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اونٹنی کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی تھی، اور اپنی طرف سے کسی کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اچانک جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے، حجاج کرام بخوبی جانتے ہیں جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے، یہ اونٹنی وہاں جا کر رک گئی، بیٹھ گئی. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اونٹنی جہاں آج مدینہ پاک کا دروازہ ہے مسجد نبوی کا، وہاں رک گئی، آپ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے اونٹنی پر، تھوڑی دیر بعد وہ پھر کھڑی ہو گئی اور آگے کو چل دی، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں جا کر بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اتر گئے اور اونٹنی پھر وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی۔ مقدر اپنے بھی اگر ایوب سے ہوتے، آقا ہمارے بھی مہمان ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی یہیں تشریف لانے کا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ دادا عبد المطلب کا گھرانہ نانہال کا گھرانہ تھا، جو حضرت ایوب انصاری تھے یہ اسی نسل میں سے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب کا نانہال بھی وہیں پر تھا۔ آپ کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی یہیں قیام کروں جہاں پر اونٹنی رکی، لیکن اس میں کسی کو کسی پر ترجیح دینے کا مسئلہ تھا، شکوہ ہو سکتا تھا کہ کوئی کسی پر شکوہ کر لیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے ذمہ لے لیا اور اونٹنی کو معمور فرمایا، وہاں سے اٹھ کر اونٹنی دوسری جگہ چلی گئی۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، انہوں نے بالائی حصہ پیش کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ دوسرے چھت پر دوسرے حصے میں آپ قیام فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے والوں کی سہولت کے لیے، کیونکہ انہیں شک تھا کہ کہیں جو ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں دوسری منزل پر چڑھنا مشکل ہوگا ان کے لیے، اس لیے ہم نچلی منزل پر ہی قیام فرمائیں گے تاکہ ملاقات والوں کے لیے سہولت ہوگی۔ مگر ادب و احترام کا تقاضا تھا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دل میں سوچ رہے تھے یہ ادب و احترام کے تقاضے کے خلاف ہے کہ ہم اوپر والی چھت پر رہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نچلے والی چھت پر قیام پذیر ہوں۔ تو ایک رات کو مسئلہ ہو گیا، کچھ پانی ٹپ، اس وقت کے کس حساب کی چھت ہوں گی، 1450 سال قبل کا واقعہ ہے یہ، تو رات کو پانی ٹپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف مبارک پر وہ پانی گر گیا، تو اس کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے اس کو نچوڑا اور سکھایا آپ کی اہلیہ نے، تو یہ تکلیف کا باعث بنا، ان کے دل میں کھٹکتا رہا یہ۔ آخر انہوں نے خود ہی عرض کیا کہ ہمارے ایمانی جذبات اور ادب احترام کا تقاضا ہے، یہ ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ آپ نیچے رہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھیں۔ اس درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری منزل پر پھر تشریف لے گئے، دوسری منزل پر۔ حافظ ابن حجر نے رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر مکمل 30 دن کا قیام فرمائے، انہوں نے 30 دن تشریف فرمائے آپ انصاری کے گھر میں، اور جس وقت مسجد نبوی کے ارد گرد کچے مبارک مکان حجرے بن گئے پھر وہاں تشریف لگے، کیونکہ مسجد نبوی جہاں بنی تھی اس وقت اطراف میں ابھی قریب میں مکان نہیں بن رہے تھے، لیکن جب مسجد قائم ہو گئی تو صحابہ کراموں نے پھر مسجد کے اطراف میں مکان بنانا شروع کر دیا، اور جب مکان بن گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا کر ان مکانوں میں تشریف فرمانے لگے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہی کھانا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر جو بچتا تھا وہ واپس فرماتے تھے، اور واپس ہونے کے بعد حضرت ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ محترمہ یہی کھانا کھاتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کھانے کے کس حصے میں کس جگہ پر لگے ہیں وہیں سے وہ نوش فرماتے تھے۔ ایک دن نشان نظر نہیں آئے، ایک دن ایسا ہو گیا کہ نشان نظر نہیں آئے، کہ محبت کا تقاضا دیکھیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ نشان کس جگہ انگلیوں پر ہے، اور یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ نشان آج کھانے پر نہیں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش کیوں نہیں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں اس لیے پیاز اور لہسن نہیں کھاتا، اور آپ نے اس میں پیاز اور بعض روایت کے مطابق لہسن ڈالا ہوا تھا، آپ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں پیاز اور لہسن ڈالا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوش نہیں فرمایا، واپس دیا۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں، اسی لیے اسی حکم کو دیکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد مت جایا کرو، ایسے کھا لیا کرو لیکن فوراً کھا کر مسجد مت جایا کرو، کیونکہ جب قرآن مقدس کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے تو فرشتے کان لگا کر سنتے ہیں، تو اس کی بدبو سے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ اور پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پیاز کھانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ کل کا سبق ہوگا مسجد نبوی کی تعمیر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ۔